آمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید وافضل الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَعْنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد صلاۃ علی نبینا و حبیبنا و کریمنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں اللہ کے حضور جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں عظیم درجات و رفعت کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اسے قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں ذریعہ نور و روشنی و ضیاء بنائے اور بروز حشر اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں اور
گھڑیوں اور لمحات کے طفیل آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، جمادی الثانی کا ماہ مقدس رواں دواں ہے، اور اس ماہ مقدس میں آگے 22 جمادی الثانی کی تاریخ جو ہے وہ آنے والی ہے اگلے جمعۃ المبارک کو۔ تو اس جمعۃ المبارک کی اہمیت حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول خلیفہ اول حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک اگلے جمعۃ المبارک یعنی 22 جمادی الثانی کو ہے۔ تو اس تناظر میں آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی 7 نمبر آیا کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس حکم ربانی میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں خود رب ذوالجلال نے جن کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہیں جنہیں حالت ایمان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات جو ہے یہ بہت پیاری سورت ہے، جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، چاہے وہ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہیں یا قیامت تک آنے والے جتنے اہل ایمان ہیں، متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی ذات قدسیہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اہل ایمان، مسلمان، مومنین، مومنات، اللہ نے سب کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اپنے کلام قرآن مجید کے ذریعے عطا فرما دی۔ لیکن 7ویں آیا کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا، تو اس آیا کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، اور اہل تفسیر نے، اہل قلم نے اس آیا کریمہ کے زیر تحت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تخصص عطا فرمایا ہے کہ اس آیا کریمہ سے کہ یہ جو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اے میرے رسول محترم کی بارگاہ میں آنے والوں، ایمان قبول کرنے والوں، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں، تمہارے لیے اللہ نے کفر کو، فسق کو، فجار کو، برائی کو، گناہ کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو محبوب بنا دیا ہے۔ حبب الیکم، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کو کیا بنا دیا ہے؟ محبوب بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اولئک ھم الراشدون، فرمایا یہی لوگ یعنی اصحاب رسول، میرے رسول، اللہ نے فرمایا میرے رسول کی چوکھٹ پر آنے والے، میرے رسول کے در انور پر آنے والے، میرے رسول کا دامن تھامنے والے، میرے رسول کی زبان پر عمل کرنے والے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے جو اصحاب رسول ہیں، یہی وہ ہیں جو راشدون ہیں، ہدایت پا جانے والے ہیں۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی صاحب علم ہو، صاحب ذکا ہو، صاحب حکمت ہو، جسے اللہ رب العزت نے صحیح علم عطا فرمایا ہے، ایسے ایویں شیمی کا علم نہیں، صحیح عالم اجل ہے اور عالم با عمل ہے۔ وہ عالم اگر صحیح با عمل عالم ہے تو اس کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی مصدق آتا کہ فرمایا کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والے کون ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں پر نظر ڈالو تو رب یاد آ جائے، یعنی ان کے چہروں سے نور الہی کی جھلک نظر آئے، عکس بندی مظہر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر صحیح عالم با عمل ہے، با عمل عالم ہے، تو وہی سب سے بڑا ولی ہے، وہی سب سے بڑا ولی ہے۔ اگر اس کی صحبت میں، سنگت میں بیٹھنے والے، اس کے ساتھ چلنے پھرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار کتنے خوش نصیب ہیں، کیا کہتے ہیں نا جی، کیا کہتے ہیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے جو بابا فرید کی چوکھٹ پر جھاڑو دیتا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے جو کوٹ مٹھن والی سرکار کی چادر پکڑ کے کھڑا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ کتنی خوش نصیبی ہے، اور چشم تصور میں لے آئیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چشم تصور میں لے آئیں مسجد نبی کا منظر، اپنی نظر اور ذہن میں لے آئیں مدینے کی گلیاں، اپنے ذہن میں لے آئیں غزوہ احزاب کا میدان، اپنے ذہن میں ہم لے آئیں غزوہ احد کا میدان، اپنے ذہن میں ہم لے کے آئیں غزوہ خندق کا میدان، اپنے ذہن میں لے کے آئیں غزوہ بدر کا میدان، اور اس سے پہلے پھر اپنے ذہن پہ لے آئیں صحن کعبہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اللہ اکبر، رب ذوالجلال کے گھر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والے ہیں حضرت عمر فاروق، حضور کا دامن پکڑنے والے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو لوگوں، ایک پیر، ایک ولی جس کا چہرہ دیکھنے سے رب کی یاد بندے کے دل میں سما جاتی ہے، یہ اس کا عالم ہے۔ ان کا عالم کیا ہوگا جو حضور کی براہ راست زیارت کر رہے ہوں گے، جنہیں براہ راست بارگاہ نبی سے فیض مل رہا ہے اور ملا ہے۔ اس صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس عمر فاروق کی شان کا عالم کیا ہے، اس عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہے، اس علی المرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہے۔ اور پھر دنیا جس سے نفرت کرتی ہے، دنیا جس کو گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتی ہے، دنیا جس کی پیٹھ اور پشت میں میخیں گاڑتی ہے، اللہ اکبر، دنیا جس کے رنگ کی وجہ سے نفرت کرتی ہے، وہ بلال حبشی جب چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے، اللہ کے رسول اس عزت سے نوازتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بلکہ آج
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں جب گفتگو کا میرا ارادہ یہ بنا کہ چونکہ شان تاجدار صداقت، پیکر صدق و وفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے کرنی، اگلے 2 جمعے انشاءاللہ ان پر پڑھاؤں گا، تو میں نے کہا آج حضور کی بارگاہ کے پروانوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تیرا علم کہاں، تیرا عمل کہاں، تیری لکھی ہوئی کتابیں کہاں، تیری چلتی ہوئی کلمے کہاں، تیری لکھی ہوئی کلمے کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور یہ فرمان جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے ارد گرد بیٹھتے ہیں، جو صبح شام میری زیارت کرتے ہیں، جو صبح شام میری زبان کی طرف دیکھ کر رب کا کلام پڑھتے ہیں، جو میرا چہرہ اقدس دیکھتے ہیں، جو میرے اصحاب ہیں، فرمایا جیسے میں بہترین ہوں میرے اصحاب بھی بہترین ہیں، میرے اصحاب بھی بہترین ہیں، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہترین کہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے آج کا مولوی؟ تیرے علم کی کیا بساط ہے، تیرے قلم و کرتاس کی کیا طاقت ہے کہ تو حضور جس کے بارے میں جن کی شانیں بیان کر جائیں تو تو ان کی توبہ نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی جسارت کرے یا ان کی شان و عظمت کو کم کرنے کی جسارت کرے۔ اللہ اکبر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، نہ کہنا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک تو یہ چیز مترشح ہوتی ہے ہمارے سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو، حضور سے تحصیل علم کرنے والوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رب کا دین سیکھنے والوں کو اس وقت بھی لوگ برا بھلا کہتے تھے۔ ایک تو ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو فرمایا، اور دوسرا چونکہ قیامت تک میرے رسول کی رسالت کا ڈنکا بجے گا، حضور کی محبت قیامت تک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان جس طرح رب کا فرمان قیامت تک زندہ ہے تو حضور کا فرمان بھی قیامت تک تبندہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو یہ فرما گئے کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ اکبر۔ تیرے میرے والد کو کوئی گالی دے دے نا، توبہ نعوذ باللہ، والدین کو یا ہمارے ساتھ جو منسلک ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں لوگ، ان کو اگر برا بھلا کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں اچھا، وہ ہمیں اگر شکایت کر دے تو ہم کہتے ہیں تمہیں اس نے تکلیف پہنچائی ہے تو تیری میری کیا اوقات ہے، تیرا میرا کیا سٹیٹس ہے، تیری میری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تو ہے اللہ کے بعد رسول کریم کی، عزت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ رسول اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے اصحاب کے بارے میں، اپنے شاگردوں کے بارے میں جنہیں براہ راست حضور نے خود سکھایا ہے، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ ایک تو اگر کوئی بھی اے بی سی الف بے جیم دال اس طرح کی نزیبہ حرکت کرے اور پھر کہے کہ میں تو رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، جی میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے اصحاب کی سیرت میں کجی کمی کمزوری مت نکالو، ہوں گی مگر نکالو مت۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حضور نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے بھی فرما دیتے تو ہمیں تو آپ کی زبان پر اعتبار ہے۔ آقا آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ آئے، مترشح ہو، نکلے تو ہمارے لیے تو ساری جہان سے افضل ہے، ہر نعمت سے اعلیٰ ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے ہوئے کیا فرمانے ہیں؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ اکبر، نفسی بیدہ، فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد، اللہ اکبر، ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے جو میرے صحابی نہیں ہوگے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان، تم میں سے جو میرے اصحاب نہیں ہوں گے مگر اہل ایمان ہوں گے، چاہے وہ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہو، سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، سارا دن رب کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والا ہو، چاہے اس کی زندگی 100 سال ہو، 500 سال ہو، اور ساری زندگی یہ کرتا رہے مگر حضور کا صحابی نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی متقی پرہیزگار اگر احد پہاڑ جس کا جو احاطہ ہے نا، جس کی جورسڈکشن ہے، جس کا حدود اربع 5 کلومیٹر ہے، کتنا؟ تقریباً 5 کلومیٹر تک احد کا پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا اتنا محیط رقبے کے مطابق بھی، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا خرچ کر دے گا، میرے صحابی کی زندگی کی ایک رتی یا اس سے آدھا رتی بھی اسے ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حضور نے اپنے صحابی کی شان بیان فرمائی ہے کہ میرا صحابی اگر ایک رتی یا آدھی بھی خرچ کر دے تو ایک متقی پرہیزگار ولی کامل احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے تو ایک میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے رتی برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں، حضور تو اپنے صحابی کی شان بیان کریں یہ، تو میرے صحابی کی شان میں نزیبا کوئی حرکت کرنے والا، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کے علم کی بساط کیا ہے؟ اوقات تو اس کی ہے جو بارگاہ نبوی میں بیٹھا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اور سین کیا ہے؟ اللہ اکبر، نظارہ اور منظر کیا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ جہاں ہوں ہر وقت رب کی نظر آپ پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جن پر براہ راست ڈائریکٹ اللہ کی نظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں ہیں، اس کی نگاہ میں ہیں، اور اللہ کی نگاہ حضور پر ہے اور حضور کی نگاہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب پر ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ پھر اس سے بڑھ کر وہ منظر کیسا ہوگا کہ اللہ اپنے محترم سارے فرشتوں کے سردار کو جب اپنا کلام دے کے اپنے محبوب کے بعد بھیجتا ہے، جب اصحاب کے جرمٹ میں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، جبریل قرآن لے آتے ہیں، اس منظر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس منظر کا عالم کیا ہوگا؟
تو برادران محترم ان اصحاب کی شان کے پھر کیا کہنے. اللہ اکبر. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. میں ذرا تھوڑا ترنم سے نہ پڑھ دوں. جب حسن تھا، میرے ساتھ مل کے پڑھنا آپ نے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کے اصحاب سے محبت کرتا ہے، گونج آنی چاہیے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. اور بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں. یا رسول اللہ. بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں. یا رسول اللہ آپ کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، دیدار کا عالم کیا ہوگا. وہ اصحاب رسول جو حضور کے دروازے پہ آتے ہیں نا، کاشانہ اقدس رسول کے دروازے پہ آتے ہیں. حضرت بکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں ابو بکر بھائی آپ کیسے آئے ہو. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں عمر بھائی آپ کیسے آئے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ اے عمر بھائی مجھے دیدار مصطفیٰ میں تڑپایا، اور کھانا بھی سامنے تھا، ہر نعمت سامنے تھی، مگر کچھ اچھا نہیں لگا. اچھا یہ لگا کہ میں در یار میں پہنچ جاؤں. اچھا یہ لگا کہ میں دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو سیراب کر آ جاؤں. اللہ اکبر. یہ بھوک تھی پیٹ کی نہیں، جسم کی بھوک نہیں، یہ آنکھوں کی پیاس تھی، یہ دل کی مٹھاس تھی. جو حضور کو دیکھتے تھے ہر بھوک مٹ جاتی تھی، ہر پیاس بجھ جاتی تھی. تو ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو خود حضور نے بیان فرما دی ہے کہ فرمایا میرے پیاروں کو، میرے دوستوں کو، میری بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو برا مت کہنا. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ آج مختلف مسالک سے کوئی اہل سنت و جماعت بریلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی بھی ہر ایک مسلک کے اپنے اپنے علماء ہیں کہ نہیں؟ علماء ہیں. اور ہر مسلک کا بندہ جو مسلمان ہے اپنے عالم دین سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس مسلک کے عالم کو کوئی برا بھلا کہہ دے جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پھر عالم کیا ہوتا ہے. بلکہ ایک مسلک دوسرے مسلک کے عالم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو لوگوں ہمیں اپنے مسلک کے عالم کی عزت زیادہ عزیز ہے عزت رسول. اور بارگاہ رسول میں بیٹھنے والے حضرت بکر صدیق کی عزت کا عالم کیا ہے، عمر فاروق کی عزت کا عالم کیا ہے، عثمان غنی کی عزت کا عالم کیا ہے، اور پھر حیدر کرار سید جرار حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور عزت اور عظمت کا عالم کیا ہے. اس لیے تھوڑا سا یہ جب بندہ سٹیج پہ آتا ہے نا، میں تو بار بار یہ بات کرتا ہوں، تو کنٹرول ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جب سٹیج پہ آئے نا تو یہ نہ بیان کرے. میں تو حیران ہوں 4 پیسے لینے کے لیے آپ ان کو برا بھلا کہیں کہ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. اس چہرے کی عزت کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. اگر ادھر بات چلے گی تو پھر کام اور طرف چلا جائے گا.
تو جنہوں نے وجہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی زیارتیں کی ہیں، ان کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو ہم اس کی اصلاح کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی شان بیان کرتے ہوئے پھر اگلی حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فی اصحابی، فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، اللہ اکبر۔ اے میرے امتیوں، میرے بعد میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا، میرے بعد میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اور میرے بعد جس نے میرے اصحاب سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میرے اصحاب سے بغض رکھا، توبہ نعوذ باللہ نفرت کی، اس نے محمد رسول اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے ایک صحابی نے جس نے کسی غزوہ یا جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شرکت کی، اس کے قدم سے جو گرد و غبار اڑی، غور کیجیے گا، کسی صحابی نے جس نے جنگ یا غزوہ میں شریک ہوا، جس نے شرکت کی، اس کے قدم سے گرد و غبار اڑی، فرمایا میری امت کا ایسا کوئی شخص جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے، میرے اس صحابی کی اس گرد و غبار کے برابر اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے جان بوجھ کے اگر اپنے کو غارت کرے تو پھر اس کی قسمت اور مقدر۔ تو برادران محترم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ عزت ہے، اور رب ذوالجلال نے بڑے واضح انداز سے فرما دیا، محمد رسول اللہ، محمد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کی صحبت میں، سنگت میں، دربار رسالت میں بیٹھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ محمد کے شاگرد ہیں، وہ محمد عربی کے تعلیم یافتہ ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چلنے والے جو کافر ہیں ان پر بڑے سخت ہیں، ان کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رحم دلی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں یہاں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں اصحاب رسول ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کرتے ہیں، تو اگر آج کوئی شخص کسی ضعیف روایت کو یا اپنی من مرضی کے جملے کو لے کر توبہ نعوذ باللہ کسی صحابی رسول کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ قرآن کا انکاری ہے کہ نہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، ابو بکر عمر فاروق کی عزت کرنے والے ہیں، عمر فاروق عثمان غنی کی عزت کرنے والے ہیں، عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ کی عزت کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں، یہ چاروں بلال حبشی کی عزت کرنے والے ہیں، یہ چاروں عبد الرحمن بن عوف کی عزت کرنے والے ہیں، یہ چاروں حضرت انس کی عزت کرنے والے ہیں، یہ چاروں حضرت ابو ہریرہ کی عزت کرنے والے ہیں، یہ چاروں ہر صحابی رسول کی عزت کرنے والے ہیں۔ تو تیرا علم زیادہ ہے، آپس میں وہ ہمدرد تھے، محبت کرنے والے تھے، تو کون ہے جو حضور کی محبت میں اس کے خلاف بغض پھیلاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔
یقین کریں ایسی ایسی روایت ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو روایت النظر الی وجہ علی لماذا، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے علی کے چہرے کو تکے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں تو نمازوں میں ناز ہے، زکاتوں میں ناز ہے، حجوں میں ناز ہے۔ جس نے حضور کی عزت کرنی ہے وہ یہ ناز کرے، اس سامان عمل پر ناز کرے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے تو اپنے بابا جان حضرت عمر حضرت بکر صدیق سے یہ حدیث سنی ہے۔ کس سے سنی ہے؟ بولیے نا، حضرت ابوبکر صدیق سے۔ اگر خدا نخواستہ ان دو ہستیوں کو تیسری ہستی علی اور مرتضیٰ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی لوگ جو کوئی ایک لکیر برابر بھی کسی قسم کا کوئی شائبہ ہوتا تو کوئی کسی کی شان بیان کرتا ہے؟ اور حضرت بکر صدیق سے پوچھا یا خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، آپ نے یہ حدیث کہاں سنی؟ فرمایا میں تھا اور دوسرا رسول خدا تھا۔ سبحان اللہ۔ بس میں نے صرف حضور سے یہ سنا فرمان کہ النظر الی وجہ علی لماذا، کہ جو علی کے چہرے کو تک لے وہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ اور تیسرے حضرت علی تھے جن کی حضور شان بیان کر رہے ہیں۔ حضرت بکر صدیق اگر چاہتے پھر چھپا دیتے، راوی ہے نا، راوی ہے، چھپا دیتے، کہتے حضرت علی کی شان تو قیامت تک بیان رہے گی اور ہر ایک کی زبان پر رہے گی۔ نہیں، فرمایا مرنے سے پہلے اے میری بیٹی عائشہ میں تمہیں یہ روایت دے کے جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد حضور کے ہر امتی تک پہنچا دینا، النظر الی وجہ علی لماذا، جو علی کے چہرے کو تک لے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے الذکر علی لماذا، جو علی کا نام لیتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی کے چہرے کی زیارت تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو پردے میں، مگر ان کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت بکر صدیق کی شان بیان کی ہے، شان بیان کی ہے، اور شان بیان کر کے ایسے کمالات بھی پھیر دیے ہیں کہ اللہ اکبر قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے ایمان کو تروتازہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے برادران محترم، ہم محبت کا پیغام دیں۔ حضور نے محبت کا پیغام دیا ہے، حضور کے صحابہ محبت والے، حضور کے اہل بیت محبت والے، حضور کے گھر والے محبت والے، حضور کی اولاد محبت والی۔ اور میں یہ ایک بات دم کے لیے جوڑ کر کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر آج کوئی علم میں کنفلیکشن پیدا کرتا ہے تو صرف 4 پیسوں کے لیے کہ یار جنہوں نے بلایا وہ چاہتے ہیں کہ توبہ نو بلا فلاں کو برا بھلا کر کے جاؤ، اس کو یہ کر کے جاؤ، اگر نہ کیا تو دوسری دفعہ بلائیں گے نہیں۔ وہاں کیا کرو گے کہ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت برپا ہوگی، قیامت جب قائم ہو جائے گی اور حشر کا میدان سجے گا، اللہ اکبر، میں اپنی مزار اقدس سے قبر مبارک سے نکلوں گا، ایک طرف ابوبکر نے ہاتھ تھاما ہوگا، دوسری طرف عمر فاروق کے ہاتھ تھاما، اللہ اکبر، پھر وہ منظر دیدنی ہوگا، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے برادران محترم، ہم اصحاب رسول سے محبت کریں، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے حضرت عثمان بن عفان ہو، چاہے علی المرتضیٰ ہو، چاہے بلال حبشی ہو، چاہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کوئی بھی صحابی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے کی زیارت دی ہے اور حالت ایمان میں، اسی حالت ایمان میں اللہ نے اسے واپس بلایا ہے۔ اللہ اکبر، زمین، سمندر، آسمان، فضائیں، ہوائیں ساری عبادت کرنا شروع ہو جائیں مگر حضور کے کسی ایک صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر